الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ایک سوال تحریری شکل میں آیا ہے، وہ یہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم شیخ، آپ سے ایک اہم سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں مطلوب ہے، برائے مہربانی رہنمائی کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ قبرستان و شمشان گھاٹ کے علاوہ کوئی ایسی زمین جس میں دفن کیا گیا یا جلایا گیا ہو اور اس کی نشانی مٹ چکی ہو تو اس پر گھر بنا کر رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صحیح بخاری میں 48 نمبر باب ہے، اس میں ہے باب هل تنبش قبور مشرک الجاہلیہ ویتخذ مکانها مساجد۔ اس بات کا بیان کہ دور جاہلیت کے مشرکوں کی قبروں کو کھود ڈالنا اور ان کی جگہ مسجد بنانا درست ہے، اور پھر اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو پیغام بھیجا، فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال يا بني النجار فامنوني بحائطكم هذا، قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، فقال أنس فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين وفيه خرب وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار، تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ تو بنو نجار نے جواب دیا، نہیں اے اللہ کے رسول، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جیسا کہ تمہیں بتایا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں۔ مسجد نبوی جہاں پر بنی ہوئی ہے یہ بنو نجار کا باغیچہ تھا، اس میں کچھ قبریں تھیں۔ اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجور کے درخت بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانہ کو صاف اور برابر کرا دیا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلہ کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ یہ حدیث تقریباً کتب ستہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری ہی میں کئی جگہوں پر یہ روایت آئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ بخاری کے نمبرات ہیں 4100، 7201، 6413، 2961، 428، 2835۔ صحیح مسلم میں بھی کئی جگہ پہ، مثال کے طور پر 4674، 4676، 4673، 4675۔ ترمذی میں 3857، ابو داؤد میں 453، نسائی صغریٰ میں 703، ابن ماجہ میں 742۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ نہایت ہی آتھینٹک اور قوی ترین حدیث ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا
کہ پرانی قبریں جن کی نشانیاں مٹ چکی ہوں، ایسی جگہ پہ رہنا بھی درست ہے، بلڈنگ بنانا۔ اسی طرح سے یہاں تو مسجد کا ذکر آیا ہے، جب مسجد بنا سکتے ہیں تو رہائش گاہ، گھر وغیرہ، بلڈنگ وغیرہ بنانے میں بالکل کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ قبرستان اور شمشان گھاٹ کے علاوہ کوئی ایسی زمین جس میں دفن کیا گیا یا جلایا گیا ہو اور اس کی نشانی مٹ چکی ہو تو اس پر گھر بنا کر رہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل رہ سکتے ہیں، اور اس سلسلے میں مفصل دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔